حمد، کبریائی، بڑیائی، بزرگی، تحمید، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں اربوں رحمتیں اصحاب رسول، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین، عامہ دین کی قبروں پر انتہائی اختصار کے ساتھ حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین، اہل علاقہ، بزرگوں، دوستوں، باپردہ ماؤ بہنوں، جن اور انسان کی تخلیق، پیدائش کا جو سبب بیان کیا گیا ہے، جو مقصد بیان ہوا ہے، جو فلسفہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے جن اور انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس لیعبدون، کہ میں جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آج کیا ہم اس مقصد کو، اس سبب کو، اس علت کو جو اللہ وحدہ لا شریک بیان کیا ہے کہ جن و انس کے پیدا کرنے کا سبب وہ اللہ کی عبادت ہے، ہم اس سبب کتنا پورا کر رہے ہیں؟ یہاں سے ہی دیکھ لیں، اذان ہو چکی ہے، خطبہ شروع ہو چکا ہے، اور مسجد کے اندر کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بخاری شریف صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر کے ساتھ ہیں، بلکہ آپ کے پیچھے سوار ہیں۔ کان ردیفہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ معاذ بن جبل جو ہیں آپ ان کے پیچھے سوار ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا معاذ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ کہنے اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں۔ کہا معاذ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ دو پوائنٹ ہیں اس حدیث میں۔ پہلا یہ ہے کہ ان یعبدوہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور پھر فرمایا ولا یشرک بہ شیئا، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کو شریک نہ بنائیں۔ جب یہ کام لوگ کریں گے، انسان کریں گے، تو پھر پتہ ہے معاذ آپ کو کہ ان بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ جب بندے اللہ کی عبادت کریں، کوئی شرک نہ کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات میں کوئی شریک کھڑا نہ کرے، تو معاذ آپ کو پتہ ہے پھر یہ اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کا کسی سے کوئی حق نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس کی رحمت ہے یہ۔ کہا اللہ کے رسول آپ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا معاذ، جب انسان جو ہیں اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، تو ہر بندوں کا اللہ پر حق ہے کہ اللہ ان کو لا یعذبہم
اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ آج اس وقت اس دور میں غور کیجئے کہ آج مسلمان جو ہے ہر قسم کا عذاب اسی پر ہے۔ کسی کو پاس بٹھا لو، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنے دکھ، اتنے دکھڑے، اتنی ڈپریشن۔ اگر ہم جو ہے عالمی سطح پر دیکھتے ہیں تو قتل عام بھی مسلمانوں کا ہو رہا ہے، ظلم بھی مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، خون بھی مسلمان کا سستا ہے، دار داری ٹھوکریں کھا رہا ہے تو مسلمان کھا رہا ہے، ذلت کا طوق پڑا ہوا ہے تو مسلمانوں گلے میں پڑا ہوا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ کہ ہماری کرتوت تو نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین میں، خشکی میں، سمندروں میں یہ طوفان برپا ہے، فساد برپا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان کو سکون کیوں نہیں؟ اطمینان کرو کیوں نہیں؟ بیماریاں پیچھے کیوں نہیں چھوڑتی؟ اللہ اکبر۔ میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ لوگوں بتاؤ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کیا ضرورت ہے عذاب دینے کی؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا؟ کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ، نیک اعمال کر لو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تھوڑا سا تصورات میں جاؤ، دنیا 24 گھنٹے، میرا یہ آج تیسرا جمعہ ہے مسلسل مہینے کا آخری جمعہ جو ہے، تو یہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی سوچ کہ میرے گھر کی پریشانی کیوں نہیں ختم ہوتی، میرے گھر کی نحوست کیوں نہیں ختم ہوتی، بیماری کے پیچھے کیوں نہیں چھوڑتی، میرے رزق میں، میری معیشت میں برکت کیوں نہیں آتی؟ سبب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہ قرآن ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میری عبادت کرو گے، لازیدنکم، میں آپ کی نعمتوں کی برکھا برسا دوں گا، موسلادھار بارش کی طرف میں نعمتیں آئیں گی، کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے سوچو مسجد کتنا ٹائم دیتے ہو؟ کتنا ٹائم مسجد کو دیتے ہو؟ کتنی بار مسجد میں آتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، مجھے اور آپ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے پیدا نہیں فرمایا دنیا کماؤ، دن پہ رات دماغ میں کاروبار کی فکر ہے کہ آج اتنے کمائے، کل کتنے کمانے ہیں، آج فلاں کا حساب، کل کا فلاں کا حساب، آج اتنی بچت ہوئی، کل اتنی کرنی ہے، ہمارے لالو نہار یہ
اصحاب رسول، شریعت، ان کو بھی پڑھو، کچھ اپنی دنیا موازنہ کرو. اور ہماری سوچ یہ ہے کہ بس دنیا ہی ہم نے کمانی ہے اور دنیا پر ہی سب کچھ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. اگر ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کا بچپنا پڑھا جائے، مطالعہ کیا جائے تو شاید ہماری زندگی کایا پلٹ جائے. اتنے عظیم صحابی ہیں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ بتاؤں گا کیسی سوچ ہے. دنیا کی خبر ہی نہیں. باپ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر دی. شادی کے بعد صحیح بخاری شریف ہے، 1 مہینے بعد گھر آئے، اپنی بہو سے پوچھا، بیٹا بتاؤ گھر کیسا چل رہا ہے، آپ کا خاوند کیسا ہے، کیسے معاملات ہیں؟ کیا جواب دیا بہو نے؟ نوجوانوں سنو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو. جیبوں میں اتنا ٹچ موبائل، بچیاں، بچے، غیر محرم بچیوں کے نمبر، ان کی تصویریں، ان سے گپ شپ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری گھر سے نحوستیں ختم نہیں ہوتی، بیماریاں ختم نہیں ہوتی، ہمارے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کالیں چل رہی ہیں، پیکج لگے ہوئے ہیں. 1 مہینے بعد جوانی ہے، حقیقی حلال بیوی ہے، نکاح ہے. پوچھا، بیٹا میری بہو بتاؤ تمہارا خاوند کیسا ہے، گھر کیسا چل رہا ہے، کیسے معاملات ہیں؟ بہو شکوہ کرتی ہے، کیسا خاوند، کیسی شادی. 1 مہینہ گزر گیا ہے. تماشا ہے تماشا. جو لوگ جو ہیں، جو نوجوان جو ہیں، غیر محرم بچیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، فون پر رابطے ہیں. کہا، ابا جان ابھی تک مجھ سے ملے نہیں ہم. ہاں ابھی تک نہیں ملے. کیا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، میرے طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت. صحیح بخاری شریف ہے. حلال اپنی بیوی ہے، جوانی ہے، لیکن اللہ کا اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے کہ اپنی بیوی کو نہیں دیکھ پا رہے. شکایت پیارے پیغمبر کے پاس پہنچی. آپ نے بلایا، عبداللہ علم اخبر، مجھے بتایا نہیں گیا کہ تیری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں شادی ہو گئی. اللہ کے رسول، تو بیوی حقوق کون ادا کرے گا؟ کیا کرتا ہے تو؟ یہ ٹائم خراب ہو گیا. کیا کرتا ہے تو؟ اللہ کے نبی سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات قیام کرتا ہوں. اللہ نے سمجھایا، عبداللہ تیری بیوی کی حق ہے. فرمائیے جہاں یہ سوچ ہو، اور جو اللہ نے انسان کی تخلیق کا سبب بیان کیا ہے کہ انسان میں تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آج ہم اس سبب کو، فلسفے کو بھول جائیں اور 8 دن بعد مسجد میں آ گئے، مولوی صاحب جمعہ پڑھ رہے ہیں جا کے،
وہاں کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، کیسے برکتیں آئیں گی، اللہ کے عذاب سے کیسے جان چھوٹے گی۔ فرمایا کہ معاذ، بندوں کا پر حق یہ ہے کہ جب بندے اللہ کی عبادت کریں تو وہ اللہ ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ آج کون سا ایسا عذاب ہے جس میں مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ کون سی بیماری ایسی ہے جس میں مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ ما یغفر اللہ بعذابکم، کیا ضرورت ہے اللہ کو تم کو عذاب دینے کی؟ کیا مجبوری ہے اللہ کی؟ ان شکرتم وآمنتم، تو ایمان لے اور اللہ کی عبادت کرو۔ ان کے پاس، عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس کچھ لوگ آئے، دنیا والوں کہنے لگا عبداللہ غربت کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، صحیح مسلم ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، دکان پر بیٹھ کر نماز کو بھول جانے والوں، اذان کی پرواہ نہ کرنے والوں، مسجد کے پڑوس میں گھر ہو، اذان سن کر مسجد میں نہ آنے والوں، سنو عبداللہ، ہم تیرے پاس آئے ہیں، آنے کا سبب کیا ہے؟ فقر، غربت کی دلدل میں دنسے ہوئے ہیں، کچھ ہمیں مال دے دو، کچھ مل جائے۔ عبداللہ کہنے لگے، یہی وہ جس کا میں نے آپ کو سنایا ہے بخاری کی روایت کہ شادی ہوئی تو کیا حالت تھی، یہ وہی عبداللہ ہے۔ کہا اس وقت تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو حالت تمہاری وہی میری ہے، کچھ دن ٹھہر کے آنا تو شاید میں آپ کچھ دے دوں، یا پھر جو وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے، میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، آپ کچھ دے دے گا۔ یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ ایک حدیث سن لو مجھ سے۔ آج ہم کہتے ہیں اے مولوی نے گلا نے ویکھی جائے گی جنت جہنم بعد دا مسئلہ ہے، اے دنیا تے کٹھی کری نا پہلا جی، سنائیے کیا حدیث ہے جی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو غربا ہیں، فقیر لوگ ہیں، مالدار نہیں ہیں، امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ امیروں سے، مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ بھی دنیا والے تھے، اس زمین پر رہتے تھے، ان کی بھی لیل و نہار تھی، ان کی بھی ضرورتیں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، رشتہ داریاں تھیں۔ تو کیا کہا عبداللہ، اے خاطر دیکھ ذرا بادشاہ دے نا یعنی فائدہ کر تو کدو دیں گا ہانو، اے بعد یہ گل جنت 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 بعد ویکھاں گے، ایسے کہا۔ اللہ اکبر۔ اچھا عبداللہ، یہ بات ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ غریب لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہاں ایسے ہی بات۔ اللہ اکبر۔ کہا نہ ہمیں تیرے پاس آنے کی ضرورت ہے، نہ ہاتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اسی حدیث پر راضی ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پریشانی ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، ہمارے گھروں سے جو ہے نحوست ختم کیوں نہیں ہوتی، یہ ڈپریشن کیوں نہیں ختم ہوتی، یہ اللہ کی پکڑ جو ہے مختلف صورتوں میں، کبھی زلزلے ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کسی کو کینسر ہے، کبھی یہ ٹی بی ہے جی، کینسر ہو گیا جی، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم نے جو ہماری تخلیق کا مقصد سبب ہے اس کو چھوڑ دیا۔
بھول گئے ہیں ہم اللہ کی عبادت. آج ہم نے دنیا کو اپنا بستر، دنیا کی سب کچھ اوڑھنا بچھونا اسی کو سمجھ لیا ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اب فرمایا الدنیا سجن المومن، اور دنیا میں رہنے والوں دنیا میں کس لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کیا سبب ہے، کیا فلسفہ ہے؟ مومن ہو، مسلمان ہو تو آپ کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے قید خانہ ہے. ہائے اللہ کسی کو قید نہ دے، کوئی جیل میں نہ جائے. اگر کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو سکون کی نیند آتی ہے؟ بتائیے. وہاں وہ جیل میں رہ کر محل بناتا ہے، کاروبار کی فکر ہوتی ہے، بزنس کا سوچتا ہے. جنت الکافر، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، حشر کی فکر نہیں ہے، جہنم کا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے دنیا جو ہے جنت ہے، جنت. محسوس نہ فرمانا. انتہائی ادب کے ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ آج ہم نے اس دنیا کو جنت نہیں بنا لیا اپنی، آخرت کو بھول نہیں گئے. الدنیا سجن المومن، مومن میں کیا جانا ہے، اور آزادی کب ملے گی مومن کو؟ کب آزاد ہے اس قید سے؟ رہائی کب ملے گی؟ جب جسم سے روح پرواز ہوگی، جب روح نکل جائے گی تو اس قید خانے سے آزادی مل جائے گی. اور جو ہے کافر جو دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہے، اسے ہی کامیابی ہے، روح نکلے گی، اس کی قید شروع ہو جائے گی. آج ہم نے سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے مزید قید میں جانا ہے کہ رہائی پانی ہے. اللہ اکبر. ٹائم جا رہا ہے، ایک حدیث سن لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح میں مومن بنا دے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آخر فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، 4 خوشخبریاں ملیں گی. 4. پہلی خوشخبری کہ جنتیوں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی موت نہیں آئے گی. یہاں دنیا میں رہتے تمہاری تمنا ہے نا کہ لمبی زندگی، لمبی، اور یہی پتا ہے کہ مرنا تو ہے ہی ہے. دنیا میں لمبی زندگی مل جائے گی لیکن موت آ کر رہے گی. جنت میں اعلان ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تمہیں مبارک ہو یہ زندگی. دنیا میں بیمار رہنے والوں، ڈاکٹروں سے دھتکارے ہوئے، بے علاج کیے ہو، سن لو، اعلان ہوگا ہمیشہ صحت رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ کبھی بیمار نہیں ہوگے. اللہ اکبر. تیسرا اعلان ہمیشہ جوانی رہے گی، ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. چوتھا اعلان، چوتھا جو ہے تمہیں خوشخبری جو ملے گی، ہمیشہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، فقر کا، غربت کا، نا امیدی کا نام ہی نہیں ہے وہاں. اور بعد میں جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، یہ کیوں 4 خوشخبری ملی ہیں، 4 بشارتیں کیوں ملی ہیں، یہ 4 مبارکیں کیوں ملی ہیں؟ بما کنتم تعملون،
جو دنیا میں تم اللہ کی عبادت کرتے رہے ہو، نیک اعمال کرتے رہے ہو، کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہاری کوشش کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے ٹائم اوپر ہو گیا ہے، تو آج باتیں تو اور بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن یہ فکر اور سوچ دینا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اللہ کی عبادت کتنا کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم میں اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کتنا ٹائم میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کتنی بار مسجد میں آتا ہوں. یہ سوچ تم اپنا لو. آہستہ آہستہ گھروں میں سکون نہ آئے، یہ پریشان پر پیچھا نہ چھوڑیں، اللہ کی رحمتیں نہ آئیں، اللہ کی برکتیں نہ آئیں تو میرا گریبان پکڑ لینا. وما علیہ البلاغ.